सहारों को अपना बना लीजिए, साया आफियत में बसा लीजिए। کہ اہل بیت کی محبت کا تقاضا صرف ان کے فضائل بیان نہیں کرنا بلکہ بنو امیہ کو کنڈیم کرنا بھی ہے۔ اب جو شخص بنو امیہ کو کنڈیم نہ کرے، ہم اسے کہیں گے وہ بھی کسی حد تک گونگا شیطان ہے، وہ اہل بیت کی محبت کا دم نہیں بھر رہا جیسا کہ بھرنے کا حق ہے۔ بحمدہ تعالی ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی اہل بیت اطہار اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم وہ ہمارے لیے قابل تعظیم ہیں، قابل اکرام ہیں، اور ہمارے اوپر ان کی تعظیم اور اکرام فرض ہے۔ جب صحابہ اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی بات آئے تو ہم نے ان کی تعظیم، اکرام اور ان کا ادب اور احترام کرنا ہے اور ان کا ذکر بلائی اور خیر کے ساتھ کرنا ہے۔ یہی اہل سنت و جماعت کا بحمد تعالی قرآن و سنت اور تصریحات آئمہ سے عقیدہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ جہاں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے آپس میں اختلافات کی بات آتی ہے، ان کے آپس میں مشاجرات یا ان کے آپس میں جھگڑوں کی بات آتی ہے، تو اہل سنت و جماعت نے ایک محتاط موقف کتاب و سنت کی روشنی میں جو قائم کیا ہے، اسی میں مسلمانوں کے ایمان کا تحفظ ہے اور اسی میں بچت ہے۔ اب جہاں تک مشاجرات کی بات ہے، اختلافات کی بات ہے، مرزا جیلمی اس بات پر بضد اور مصر ہے کہ نہیں، جن لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلاف انہوں نے جنگ جمل یا جنگ صفین میں حصہ لیا، یا جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ نہیں دیا، تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ نہ دینے والے اور جنگ جمل و صفین میں مقابلے میں آنے والے، ان کے اوپر بھی اپنی زبان تان دراز کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جو مشاجرات کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ مشاجرات کو ڈسکس نہ کیا جائے، یہ گونگے شیطان ہیں۔ یہ گونگے شیطان نعوذ باللہ جو مشاجرات کو ڈسکس کرنے سے منع کرتے ہیں، جبکہ یہ ہمارا اہل سنت کا بحمد تعالی عقیدہ شروع سے چلا رہا ہے۔ ہر اہل سنت کا امام جہاں بھی عقیدے پر صحابہ کرام کے مشاجرات کی گفتگو پر آتا ہے تو وہ یہی لکھتا ہے۔ اس پر بیسیوں سینکڑوں حوالے پیش کیے جا سکتے ہیں، جتنے بھی حوالے درکار ہوں، ہر امام جب اس مسئلے پر آتا ہے اہل سنت کا امام تو وہ یہی کہتا ہے کہ مشاجرات کو ڈسکس نہیں کرنا، اس میں اپنی زبان کو بند رکھنا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی حکم دیا ہے کہ میرے صحابہ کے بارے میں اپنی زبانوں کو بند رکھو۔ المعجم الکبیر للطبرانی میں 10,296 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، حدیث لمبی ہے، اس کا ایک حصہ یہ ہے، اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کا ذکر کیا جائے تو اپنی زبانوں کو بند رکھو، اپنی زبانوں کو روک لو۔ اس حدیث کو امام ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری شرح صحیح بخاری کی جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 580 پر حدیث نمبر 6595 کے تحت ذکر کیا اور ذکر کر کے اس حدیث کو حسن قرار دیا۔ یہ حدیث اور اس کے علاوہ دیگر اور احادیث طیبات، ان میں سے ایک حدیث جامع ترمذی میں موجود ہے۔ جامع ترمذی میں 3871 اور صحیح ابن حبان میں 7256 اور فضائل الصحابہ میں امام احمد بن حنبل نے 1 2 3 4 یعنی فضائل الصحابہ کے بالکل آغاز میں 4 طرق اس حدیث کے بیان کیے جو ابھی میں بیان کرنے لگا ہوں، اور حدیث کے درجنوں کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈر کے رہنا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈر کے رہنا، لا تتخذوہم غرضا بعدی، میرے بعد میرے صحابہ کو تان و تشنیع کا نشانہ نہ بنا لینا، فمن احبہم فبحبی احبہم، پس جس نے ان سے محبت کی اس نے میری وجہ سے محبت کی، ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میری وجہ سے بغض رکھا، من آذاہم فقد آذانی، جس نے ان کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، ومن آذانی فقد آذ اللہ، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی، ومن آذ اللہ یوشک ان یاخذہ، اور جس نے اللہ کو اذیت دی پھر اللہ رب العزت اس کی گرفت فرمائے گا۔
یہ حدیث جامع ترمذی میں امام ترمذی رحمۃ اللہ 3871 لے کے اور اس کو امام ترمذی نے حسن قرار دیا، امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں اس کو ذکر کیا، اور اس کے اندر جو ہے وہ عبد الرحمن بن زیاد نے عبداللہ بن عبد الرحمن کی مطابقت بھی کی ہوئی ہے ہلیۃ الاولیاء میں جلد 8 صفحہ نمبر 318 پہ، اور فضائل الصحابہ میں 2، 3، 4 نمبر جو اس کے متعدد طرق ہیں ان طرق میں مطابقت کی وجہ سے بھی، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ کا جو تبصرہ ہے اس پر حسن کا، اس کی بنیاد پر یہ حدیث جو ہے وہ حسن قرار پاتی ہے، اور ائمہ محدثین نے اس حدیث کو اسی باب میں اور اسی مسئلے میں بطور تائید اور بطور ریفرنس اور حوالے کے ذکر کیا ہے، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ حدیث جو ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کے بارے میں ہم نے کوئی بات منفی نہیں کی۔